اور 26 تاریخ کو حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم وصال ہے، اور آپ ان اللہ کے ولیوں میں سے ہوئے جنہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ہمارے سردار داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب میں آپ کا ذکر اتنے پیارے الفاظ سے کرتے ہیں، کہیں آپ سید الفقراء کہتے ہیں، کہیں سید الاولیاء کہتے ہیں، ولیوں کے سردار، اور تھے کیا؟ بلخ کے بادشاہ تھے، بلخ کے بادشاہ۔ اور اللہ رب العالمین جب کسی کی قسمت بدلنا چاہتا ہے، کسی کے مقدر کھولنا چاہتا ہے تو کیسی کرم نوازی فرماتا ہے۔ دل میں خیال ہی پیدا ہوا کہ میں بھی اللہ کا ولی بن جاؤں، اللہ کا پیارا بن جاؤں، مجھے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ ہے محاسبہ نفس، اسے کہا جاتا ہے اولیاء کی اصطلاح میں مراقبہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک لمحہ کے لیے اپنی آخرت کے متعلق سوچنا 60 سال کی عبادت سے افضل و اعلیٰ ہے۔ بس سوچے تو صحیح، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے یار میں سارا دن ساری زندگی کما لی، اتنا پیسہ بنا لیا، آخر مرنا ہے، رب کے پاس کیا لے کر جاؤں گا؟ یہ جو میں نے نجائز قبضے کر رکھے ہیں، یہ جو نجائز پیسے بنا رکھے ہیں، رب کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے جب بندہ سوچتا ہے تو پھر اپنے آپ کو اچھائی کی طرف لے کر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آخر یہ بادشاہی رہ جانی ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، مر جانا ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ یہ تصور اور سوچ لے کر سو گئے، اور سونے سے پہلے جو کہ بادشاہ تھے، پھولوں کی سیج بچھائی جاتی تھی آپ کے لیے، اور ایک مرتبہ آپ کا خادم وہ سیج بچھاتے بچھاتے تھکا ہوا تھا بیچارہ سارا دن کا، وہ سو گیا، اسی سیج پہ سو گیا۔ آپ آئے تو کوڑا مارا اسے، کہا تجھے پتہ نہیں بے ادب ہو گیا ہے، بادشاہ کی سیج پہ تو سو گیا ہے؟ تو وہ اٹھا تو رونے لگ گیا اور پھر ہنسا۔ کہا رویا کیوں اور ہنسا کیوں؟ کہا رویا تو اس لیے کہ تو نے مارا، ہنسا اس لیے کہ جو ایک لمحہ کے لیے سو گیا اس کا یہ حشر ہوا ہے، تو جو ساری زندگی اس پھولوں کی سیج پہ سوتا رہا اس کا حشر کیا ہوگا، اس کا کیا بنے گا؟ یہ فوم کے گدوں میں ہم سارے ہی سوتے ہیں، کبھی قبر میں سونا بھی سوچا ہم نے؟ ہم اپنے ہاتھوں سے لے جا کر اپنے مردے کو دفناتے ہیں اور اس قبرستان میں چھوڑ کے آتے ہیں جہاں ہم سامنے لائٹ لگی ہو پھر بھی رات نہیں رہ سکتے، اس سرد ترین راتوں میں ہم اسے تنے تنا چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں۔ کبھی سوچا وہاں ہم نے بھی جانا ہے، وہاں ہم نے بھی سونا ہے؟ تو ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سوئے ہوئے تھے تو چھت پہ چلنے کی آواز آئی، اور باہر نکل کر آواز دی کون ہے؟ کہا تمہارا یار ہوں، دوست ہوں، میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، وہ تلاش کرنے آیا ہوں۔ کہا عجیب دوست ہو اور عجیب بندے ہو، کبھی چھتوں پہ بھی اونٹ ملتے ہیں؟ کہا چھتوں پہ اونٹ نہیں ملتے تو پھولوں کی سیج پہ خدا بھی نہیں ملتا، اس کے لیے بھی ٹھنڈا پانی استعمال کرنا پڑتا ہے، مصلے پہ جانا پڑتا ہے، اللہ کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ تم کہو جناب ساری رات پھولوں کی سیج پہ سوتے رہیں اور ساری رات جناب ہم نرم و نازک بستروں پہ سوئیں اور پھر کہیں جناب اللہ بھی راضی ہو گیا، تو ایسے نہیں، اللہ کے لیے اٹھنا پڑتا ہے۔ یہ بات دل میں لے کر صبح اٹھے اور رات کے اس خواب سے ابھی پریشانی تھے، تو آپ کے جو صدارتی محل تھا جہاں آپ رہتے تھے وہاں ایک اجنبی آیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کہا بھائی کون ہو؟ اجنبی ہو سیدھے آگے ہو، ہمارے محلات میں ہماری اسمبلی میں اجنبیاں آتے نہیں آتی ہیں، لیکن وہاں آنے والا آیا۔ اس سے پوچھا گیا کون ہو؟ کہنے لگے جناب میں ایک مسافر ہوں، چند لمحوں کے لیے میں نے یہاں سکون کرتا تھا تو یہ سٹاپ نامہ دیکھ کر، سٹاپ دیکھ کر یہاں ٹھہر گیا۔ میں کہا سٹاپ کیسا؟ تمہیں پتہ نہیں ہمارا محل ہے، یہ بادشاہی محل ہے، یہاں بادشاہ رہتے ہیں۔ تو آنے والے نے پوچھا بادشاہ سلامت یہ تو بتائے یہاں پہلے کون تھا؟ کہا میرے والد صاحب۔ کہا ان سے پہلے کون تھا؟ دادا جان، اس سے پہلے پردادا جان، اپنی نسلیں گنوائیں۔ کہا تمہارے بعد کون ہوگا؟ کہا میری اولاد۔ کہا تو پھر مسافر خانہ ہی تو ہوا، اتنے بندے آئے چلے گئے اور تم بھی گارنٹی نہیں دے رہے کہ ہمیشہ رہنا ہے، تو پھر چلے ہی جانا ہے، تو پھر مسافر خانہ ہی تو ہوا۔ یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے، ہم جس دکان کو، جس مکان کو، جس جگہ کو ہمیشہ کے لیے اپنا سمجھ بیٹھتے ہیں وہ ہمارا مسافر خانہ ہی ہے، جسے چھوڑ کر ہم مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جسے چھوڑ کر ہم قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جسے چھوڑ کر ہم کوئی نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے،
یہ صرف ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی عبرت ہی ہے۔ اب یہ بات آپ کے دل میں گھر کر گئی اور اپنا مال و دولت، اپنا اقتدار چھوڑا، تخت چھوڑا، جنگل میں چلے گئے اور تنے تنہا اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کھجوریں خرید لیتے تھے، جمعے کے دن بازار جاتے تھے اور کھجوریں خرید لیتے تھے، پھر پورا ہفتہ انہیں کھجوروں پہ گزارا کرتے تھے، پھر جمعے کو بازار جاتے اور کھجوریں خرید لیتے اور اگلے جمعے تک اس طرح گزارا کرتے رہتے۔ سخت سردیوں کے دن وضو کرنے کے لیے اٹھے تو صحرا خراسان کا علاقہ، یہ افغانستان سے آگے خراسان کا علاقہ جہاں برف ہی برف، وہاں سردیوں میں جس برتن میں پانی رکھا تھا وہ پانی جم گیا تھا اور اسے توڑ کر اس کے ساتھ وضو کیا اور نماز پڑھنے لگے تو کانپ رہے تھے۔ جب سجدے میں گئے تو اللہ نے کرم نوازی کیسے فرمائی، آپ کو سجدے میں گئے سکون آ گیا، اٹھے نماز بڑی سکون سے ادا کی، دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا جو اللہ نے آپ کو سکون کے لیے بھیج دیا تھا وہ آپ کے اوپر آ کے بیٹھ گیا۔ جس طرح ہم اپنے اوپر کمبل لیتے ہیں، اپنے اوپر کوٹ لیتے ہیں، وہ سانپ نے آ کے آپ کو سکون عطا کیا اور پھر کہا یا اللہ یہ تو مجھے سکون تو ملا ہے لیکن اس کی دہشت سے کہیں میں مر ہی نہ جاؤں۔ پھر سجدے میں گئے تو وہ سانپ نے اپنا راستہ اختیار کر لیا اور پھر اللہ کے اتنے پیارے بنے، سبحان اللہ، کہ وقت کا حاکم یا اپنی خواہشات چھوڑ کر جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کرتے کرتے جناب ایک مرتبہ آپ دریا کے کنارے پہنچ کے وہاں عبادت کر رہے تھے تو جسے وزیر بنا کر گئے تھے وہ وزیر شکار کے لیے وہاں گیا، اس نے دیکھا کہ دریا کے کنارے گدڑی سیر رہے ہیں اور وزیر نے تانا مارا، کہا بادشاہ سلامت، کہاں فوجیں آپ کو سلامتی پیش کرتی تھی، آپ کو باڈی گارڈ پیش ہوتے تھے، جدھر جاتے تھے جناب چاروں طرف آپ کے باڈی گارڈ ہوتے تھے، وہ سب کچھ چھوڑ کر اب تنے تنہا بیٹھے ہیں، اس میں کیا فائدہ، وہیں رہتے تو اچھا تھا۔ آپ نے اپنی سوئی دریا میں ڈال دی اور ارشاد فرمایا تجھے اپنی فوج پہ بڑا ناز ہے، تیری فوج بہت بڑی ہے تو اپنی فوج کو کہنا کہ میری سوئی نکال کے دے دے دریا سے۔ اب دریا سے سوئی کون نکالے؟ اس نے کہا جناب یہ تو مجھ سے کام نہیں ہو سکتا۔ فرمایا بس تو اس سے نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دریا کی طرف اشارہ فرمایا، مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر ظاہر ہو گئی۔ یہ بتایا من کان للہ کان اللہ لہ، جب بندہ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے پھر اللہ ساری کائنات اس کی بنا دیتا ہے۔ تو مسلمانوں نیا سال آنے سے پہلے اپنے آپ کو بدلو، اپنی خواہشات کو چھوڑو اور آج سے اپنے دل میں تہیہ کر لو کہ ہم نے کبھی نماز نہیں چھوڑنی، ہم نے کبھی تلاوت کلام پاک نہیں چھوڑنی، ہم نے ماہ رمضان المبارک کے روزے نہیں چھوڑنے، ہم نے اگر کسی کی زمین پہ، کسی کی دکان پہ، کسی کے مکان پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے وہ چھوڑ دینا ہے، کسی سے اگر سود پہ مال لیا ہوا ہے تو وہ واپس کر دینا ہے۔ یہ 365 دن 2021 کے گزر گئے اور 2022 کے بھی گزر جائیں گے۔ یہ ہر نئے سال میں ہمارے نامہ اعمال میں ایک کاپی ہمیں دے دی جاتی ہے اور بندے کو بتا دیا جاتا ہے بندہ یہ کاپی تیرے پاس ہے، اس کے اوپر چاہے تو لکھ کے یہ اپنے ورق گزار لے، چاہے تو ویسے گزار لے۔ چھوٹے بچے کو کاپی دے دیجیے جائے تو عقل مند بچہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر اپنی خوشخطی لکھتا ہے، اپنا سبق لکھتا ہے، اور اگر نادان بچہ ہوتا ہے تو لکیریں مار کر کاپی ضائع کر دیتا ہے۔ تو ہم نادان بچے نہ بنے، سمجھدار بنے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو سمجھدار کہتا ہے لیکن سنیے سرکار کسے سرکار سمجھدار کہتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا عقل مند وہ ہے، سمجھدار وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے کہ انسان تجھے اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے، تو نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اپنے آپ کو پہچانے، وہ عقل مند ہے۔ اور دوسری عقل مند کی نشانی عامل لما بعد الموت، مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرے۔